اور یاد رکھنا یہ جو سوچ بنی ہے، میں علماء کرام کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح ابھی کر دیں، غلط کہوں گا تو میں ابھی رجوع کر لوں۔ یہ جو آپ کے دماغ میں خط تو بیٹھا ہے نا کہ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، یہ خپتی پن چھوڑو۔ مسلمانوں کا 95% طبقہ، 95% طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ نماز نہیں پڑھ کے بھی تو ہم مسلمان رہتے ہیں۔ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے، لیکن اتنا یاد رکھنا بے نمازی اگر کافر نہیں ہوتا احناف کے نزدیک، مگر وہ جنتی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ توجہ کرنا میرے جملے پر، اگر مسلمان نماز چھوڑ کر کافر نہیں ہوتا تو وہ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتا۔ کیوں نہیں رہ جاتا؟ یاد رکھنا، چونکہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان مانتا ہوں فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے نمازی کے لیے جو بات کر رہے ہیں، اتنا یاد رکھنا ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث میں بے جا اپنی طرف سے کچھ گھسانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اتنی صحیح ہے، اتنے تواتر سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کتاب الصلاح کسی نے لکھا ہو اور اس حدیث کو نہ لکھا ہو۔ نماز کا چیپٹر بیان کیا گیا اور یہ حدیث نائیو ایسا ہے ہی نہیں، لیکن اب ممرہ والوں اور گرد نواح سے آنے والوں، اطراف و جوانب سے آنے والوں، تھوڑی دیر کے لیے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، رسول اللہ کی بات پر اعتماد ہے آپ کو؟ حضور کی بات پہ ایمان لائے ہو؟ تو اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی دن پولیس کے دفتر میں آپ کا نام لکھ دیا جائے تو بولو تمہاری راتوں کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ راتوں کی نیند ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہائے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ میرا نام پولیس کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا۔ میں ہندوستان کی پولیس کی یا کسی مخصوص ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی انسان رہتا ہو، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو بولو رات کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ حالانکہ پولیس کو مینج کیا جا سکتا ہے، رشوت دے کر، پریشر بنا کر، یہ کر کے، وہ کر کے، بولو سب چیزیں کر کے اس کو مینج کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ لوگ مینج کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو پولیس رشوت سے دب جائے، بڑے مرتبے والوں سے دب جائے، جو ہے وہ مینج ہو جائے، ان کے دفتر میں نام لکھا گیا تو تم اتنا ڈر رہے ہو کہ راتوں کی نیند چلی گئی؟ اللہ اکبر، نماز کو ترک کرنے والوں، تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا نماز چھوڑو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا۔ یہ سن کر بھی اگر آپ کے کانوں پر جو نہیں رینگتی تو کس ٹائپ کے مسلمان ہو اور کون سے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہے نبی نے جو فرما دیا اس پر وہ آنکھ بند کر کے ایمان لایا۔ بتاؤ، روزانہ 5 مرتبہ تمہارا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے پورے گھر کا نام نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ حدیث کو کھیل سمجھ رکھا ہے، مذہب کو تماشا سمجھ رکھا ہے۔ اپنی طبیعت کے غلام بننے والوں، یہاں چاہے جو کچھ کر لو لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں چلے گا۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آیا، اتنا بے چین ہو گئے وہ مینج ہو جائے گی، لیکن اللہ نہ وہاں نسب دیکھا جا رہا ہے، نہ خاندان دیکھا جا رہا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جا رہا ہے، نہ خطہ دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہ ڈگریاں دیکھی جا رہی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو معصوم لوگوں کے لیے اتنی غیرت ہے کہ ہمارے بابا، ہمارے ابا سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو انہیں جنت سے باہر کر دیا، ہماری عبرت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے۔ حالانکہ ہم اس کو گناہ نہیں کہتے،
ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، لغزش پیغمبرانہ کہتے ہے نا. لیکن ہماری عبرت کے لیے پہلے ہی دن سوچو، تھوڑی دیر گھر جا کے غور کرنا، سارے پاپ کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھنے والوں، کبھی سوچا جسے خلیفہ بنایا، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آسمان بنایا کن کہہ کے، زمین بنایا کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، سیارے بنائے کن کہہ کے، ہر مخلوق کو کن کہہ کے. جب حضرت آدم کی باری آئی تو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، سب سے خوبصورت پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، جنت میں بنایا، فرشتوں کو سجدے کروایا، اور ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو ہماری عبرت کی خاطر جنت سے نکال دی. ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے نکالا جاتا ہے. رات رات بھر کلب میں گزارنے والوں، کرسمس کے موقع پر ڈانس کرنے کے لیے جانے والوں، پوری پوری رات زنا کے مناظر فلموں کی شکل میں اپنے موبائل کے اندر نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے دیکھنے والوں، ہفتے ہفتے بھر مسجد کا منہ نہ دیکھنے والوں، اللہ کا منادی 5 بار روز آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. روزانہ فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. کون جواب دیتا ہے اس مؤذن کو؟ وہ مؤذن نہیں ہے صرف جو تم 5-10 ہزار پہ رکھتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہنے کو مؤذن ہے، لیکن وہ اللہ کا منادی، اللہ کا منادی، اللہ کا منادی ہے. وہ اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے، آ جاؤ آ جاؤ. کتنے لوگ آتے ہیں؟ سوچو سوچو، غور کرو. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر، توجہ کرنا، معصوم لوگوں کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ غیرت کا عالم کیا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہے. کس کے لیے؟ ہماری عبرت. حضرت داؤد علیہ السلام سے علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، شفقتوں کے ساتھ کچھ بات کر لی، اتنا روئے جناب داؤد کہ گال کے گوشت جھڑ گئے، جہاں رونے سے آنسو پڑے وہاں گھاس اگ گئی. کتنا روئے ہوں گے سوچو. معصوم لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ نہیں کرتے، گناہ ان کے قریب سے گزر کے نہیں جاتا. اللہ کے بندوں، محبوبوں کے ساتھ یہ غیرت کرنا ہماری عبرت کے لیے تھا. ان کی شان تو بہت بڑی ہے. سوچو تو صحیح، روتے روتے گال کے گوشت جھڑ گئے، آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، گھاس اگی. پتہ ہے ایک دن کہتے ہیں ذرا میرے آنسو تو دیکھ لے، توجہ، میرے آنسو تو دیکھ لے، کتنا رویا تیرے لیے. کیا جواب آیا پتہ ہے؟ اپنا رونا تو یاد ہے، اپنی لغزش پیغمبرانہ بھول گئے. یہ غیرت ہے. جب معصوموں کے ساتھ یہ انداز ہے غیرت کا، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے مجرموں کے ساتھ کیا انداز. اس کی رحمت سے مایوس بھی مت ہونا، لیکن اس کی غیرت پر بھی تو توجہ کرو. کتنے گناہ کرو گے؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری بات، پھر آپ سوچو گے مولانا آپ کیا اتنا ڈرا رہے ہیں؟ لوگ کہتے بھی ہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو، میں کوئی قصہ نہیں بیان کر، میں تقریر کر کے نیچے اترا، ایک صاحب مجھ سے لڑ پڑے کہ تو لوگوں کو اتنا ڈراتا کیسے؟ کیا اللہ کریم نہیں؟ میں نے کہا کریم ہے اسی لیے تو ڈرا رہا ہوں. ہر نبی ڈرانے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھو اور ڈراؤ. حضور ڈرانے کے لیے آئے. جو قوم مشرکین اور یہودیوں کے راستے پہ چل پڑے، پھر اس قوم کو میں کس منہ سے جنت کی بشارت دوں؟ جس قوم کی بیٹیاں چڈی پہن کر کے اسکول جا رہی ہو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے،
جس قوم کی بیٹیاں دوپٹوں کو چھوڑ کر ولیموں میں جا رہی ہو اپنے حسن کی نمائش کے لیے، اسے کون جنت کی بشارت دے گا؟ وہ قوم کو تو ڈرایا ہی جائے گا جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ جس قوم نے مہینے مہینے، دو مہینے، چار مہینے، 6 مہینے، بلکہ پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس قوم کو کون جنت کی بشارت دے؟ اور یاد رکھنا، اگر تمہاری خوشی کے لیے ہم جنت کی بشارت دے بھی دے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے بشارت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت تو اللہ نے دینی ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملنی ہے، ہم کون ہیں؟ ابھی تو ہماری اپنی جنت بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ ہاں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں حضور کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے ان کے ایمان چھین لیے بعضوں کے۔ مسلمہ کذاب کو بھول گئے؟ کون تھا مسلمہ کذاب؟ حضور کے دور میں تھا نا۔ عبداللہ ابن ابی کو بھول گئے؟ اس نے تو کلمہ زبان سے پڑھا تھا، دل میں تو وہ کافر ہی رہا، رئیس المنافقین کا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھو، مرتے وقت اس کو حضور کا جبہ پہنایا گیا۔ دھیان دینا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جبہ، حضور کا لعاب اس کے منہ میں ڈالا حضور نے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تم 70 بار بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو تو اس کو معاف نہیں کرو۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ میں پابند ہوں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ؟ حضور کو پھر بھی اتنا پیار تھا، حضور کو پھر بھی اتنا پیار تھا لوگوں کو جنت میں لے جانے کے حوالے سے۔ حضور فرماتے اللہ نے 70 مرتبہ کے بارے میں کہا نا کہ 70 بار بھی اس کے لیے دعا کرو گے تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ 71ویں مرتبہ میں معاف کر دوں گا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور وہ منافق، اس کو آپ اپنا جبہ دے رہے ہیں، اس کے منہ میں لعاب ڈال رہے ہیں۔ چونکہ عبداللہ کا بیٹا عبداللہ وہ سچے مسلمان تھے، ایک سچے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے ایک منافق کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میرا جبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا جبہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے نا۔ سوچو ذرا، غور کرو میرے بھائیوں، غور کرو۔ آج آپ یہ سمجھ رہے ہم نے فلاں کا دامن پکڑ لیا جنت ملے گی، اور فلاں کا پکڑ لیا میرے بھائی کسی کا دامن پکڑنا اس وقت جنت میں لے جائے گا جب ایمان سلامت جائے گا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ واللہ میں کوئی بدعقیدہ نہیں بول رہا ہوں، میں سنی ہوں الحمد، اور خاندانی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، خاندانی سنی ہوں۔ پورے 40 پشتوں میں کوئی بھی غیر سنی نہیں گزرا ہے الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کس کو دہائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے، وہ اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے۔ آقا نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، خود حضرت ابو ہریرہ کو کہا، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ بے نمازوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے آسمان سے لعنت برستی ہے اس پر، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے ڈر ہے مرے گا کافر ہو کر مرے گا۔ میرے بھائیوں کہاں ہو؟
اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ پھر کہہ رہا ہوں میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا ممرہ والوں۔ میں تو بزرگوں کی نسبت کا اتنا قائل ہوں کہ کتا بھی سچی نسبت حاصل کر لے تو کتا بھی جنتی ہو جائے۔ ہم نسبت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اللہ کی غیرت اللہ کی غیرت ہے۔ ہم نبیوں کے فیوز و برکات کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی جگہ حق ہے، اختیار مصطفیٰ حق ہے، شفاعت مصطفیٰ حق ہے، سب اپنی جگہ بالکل حق ہے۔ جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہوا کرتے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے، حق ہے۔ مگر یہ بھی حق ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں